السلام دوستوں، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اپنے دور کے مشہور عابد بلعم بن باور کا ہے۔ یہ اتنے بڑے عابد تھے کہ ان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام بن نون، جو کہ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، جنہیں پیغمبری عنایت فرمائی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف جائیں اور اس کے بعد ملک شام سے مصر کی طرف جائیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو 40 سال ایک وادی جس کا نام تیہ تھا میں رہنا پڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے وہ وہاں پر رہے۔ اب ان کو حکم دیا گیا کہ ملک شام جا کر قوم عمالقہ یا جبارین کے قبضے سے ملک واپس لے لیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام چلے گئے اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایلیہ شہر کو فتح کیا اور بلقان شہر کی طرف بڑھے۔ یہ شہر بلقان بادشاہ جس کا نام بالق تھا اس کا پایہ تخت یعنی کیپٹل تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کا محاصرہ کیا۔ اس کے شہر کے باشندے جو کہ کافر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ شکست ہو جائے گی تو وہ عابد بلعم بن باور کے پاس جا کر امداد چاہی اور ان سے کہا کہ آپ مقبول خدا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پائیں۔ اس بات پر عابد بلعم بن باور نے کہا کہ یوشع علیہ السلام تو خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کا لشکر و سپاہ تو خدا کا استادہ ہے، اور ہم کو کیا طاقت کہ ہم ان پر بد دعا کریں، اور میری تو یہ رائے ہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ وہ در حقیقت نبی مرسل تھے۔ یہ سن کر ان کفار نے کہا کہ ہم ہرگز موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے ہمارے حق میں دعا نہ کی تو آپ کو ہم لوگ تختہ دار پر کھینچیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلعم ابن باور اس بات کو سن کر دل میں کچھ خوف کھانے لگا، لیکن دعا پھر بھی نہ کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلعم بن باور کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ اس سے بہت عشق کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اسے بہت سا روپیہ پیسہ دے کر راضی کیا کہ اپنے شوہر سے کہے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے۔ چنانچہ بلعم بن باور نے اپنی بیوی کی خاطر اور بادشاہ کے خوف سے ایک ایسا برا طریقہ بتا دیا جس سے یوشع علیہ السلام کی فوج کو شکست ہو سکتی تھی، اور وہ یہ تھا کہ 3 نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو جو 14 سال کی ہوں انہیں یوشع علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا جائے۔ بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر فریفتہ ہو جائیں گے اور زنا کر بیٹھیں گے اور اسی بدبختی کی وجہ سے شکست پائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لیکن خدا کے فضل سے سب نیک ہو گئیں اور یہ لوگ اس برے کام سے بچ گئے۔ یہ بات جب عابد بلعم بن باور کی بیوی کو پتہ چلی تو اس نے کہا اگر تم میرے کہنے سے بد دعا نہیں کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم بن باور بہت پریشان ہوا۔ اس نے چاہا کہ حجرے میں جا کر بد دعا کرے۔ اسی وقت 2 شیر حجرے میں آ گئے اور اس پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پچھتایا اور بیوی سے کہا اس بات کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے اور میں خدا کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں خدا کے پیغمبر کا اس شہر میں ہونا بہتر ہے۔ یہ سن کر کی بیوی نے کہا کہ دیکھو جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں تم سے نہیں بولوں گی۔ ناچار بلعم بن باور نے چاہا کہ کہیں علیحدگی میں جا کر دعا مانگے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی پر کیوں بد دعا کروں؟ یہ سن کر اس کی بیوی بولی تم پھر ایک جھوٹ لائے ہو، تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلعم بن باور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا۔ جب کچھ دور گیا ہوگا تو گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو بہت مارا تو بھی اس نے آگے قدم نہ بڑھایا، اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلعم بن باور تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو اور بد دعا مت کرو، تم اس کام سے باز آؤ ورنہ تم گنہگار ہوگے، آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا اور وہیں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں شیطان مردود ایک آدمی کی صورت میں اس کی راہ میں آیا اور اس سے بولا کہ اے بلعم بن باور تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ اس امر سے باز آ جاؤں، پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے اس سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ تم جانتے ہو کہ گدھے نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تم بادشاہ بالق کے حق میں دعا کرو تاکہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں اور تم ہی اس شہر میں قوم بالق کی سرداری کرو گے۔ اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے اور تم ان کے پیغمبر ہوگے
اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بلعام بن باور نے ان باتوں کو سن کر پہاڑ کی طرف رخ کیا اور پکا ارادہ بھی کیا کہ جہاں اس کا چلہ تھا وہاں تک پیدل گیا اور پھر وہاں جا کر دعا کی اور گدھا یہی رہا۔ اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع علیہ السلام حیرت زدہ ہو کر گھوڑے سے اتر کر سرزمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی، یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں، اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو مال و متاع ان کا ہم پاویں گے سب آگ میں جلاویں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں جیتا، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے بے حکم تیرے نہیں۔ ندا آئی، یوشع علیہ السلام، اس قوم میں میرا ایک مقبول بندہ ہے اور وہ اس میں اعظم پڑھتا ہے، اس کو میں نے زندگی دی ہے، اس نے وہ پڑھ کر دعا مانگی اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ وكم عافى الركون إلى ديار الأنس والسكن فلم تسعد له عين وأرض القدس في الحزن صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن صلاح الدين يا أملا